السلام علیکم ناظرین، آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس۔ ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ کے حوالے سے ایک ڈفرینٹ بات ہم کریں گے ان دا سینس دیٹ بیکاز آئی ریڈ نیوز پیپرز آن ڈیلی بیسز، آبویسلی ڈفرینٹ جو نیوز پیپرز ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ دس از مائی پیشن سنس دا بگننگ، اور اس نیوز پیپر کے حوالے سے آبویسلی اٹ ہیلپس اس آئیڈینٹیفائی دا تھیمز جس کی بنیاد پہ ہم بہت ساری ویڈیوز جو ہیں بناتے ہیں، اور وچ از ایکچولی جس کی بنیاد پہ ہم ایون اپنا اوپینین فارم کرتے ہیں ڈفرینٹ ایشوز کو لے کے۔ بٹ جسٹ فار دا سیک آف مائی تھاٹ، آج کے اس ایپیسوڈ میں کسی ایک ایشو پہ بات نہیں کروں گا، بٹ آئی ہیو اے رینڈم تھاٹ، آئی تھنک انفیکٹ وہ ایک رینڈملی ڈفرینٹ، ایک بالکل ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ قسم کی نیوز ہیں، بٹ دے آل الٹیمیٹلی کنیکٹ ٹو اے براڈر آئیڈیا آف ہیومینٹی۔ اور ان تمام جو ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کو میں ون بائی ون شارٹلی ایکسپلین کروں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے جو دنیا کے ڈفرینٹ ممالک ہیں، دنیا کے ڈفرینٹ جو ریجنز ہیں، اور دنیا کے جو ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کے بنیادی مسائل فنڈامنٹلی آلموسٹ مور اور لیس ایک ہی ہیں، اینڈ دیٹ از دا رائٹ ٹو دیئر لائف اینڈ دا رائٹ ٹو دا ڈگنیٹی آف دیئر لائف۔ تو ناظرین، میں اگر کروں تو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پچھلے 2-3 دن میں ہوئی۔ فار ایگزامپل میں اگر بات کروں تو بلوچستان کے اندر، پاکستان سے شروع کروں تو پاکستان کے اندر بلوچستان کے معاملات کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے واقعات ہوئے بلوچستان کے اندر، جو لوگ شہید ہوئے، پنجاب سے لوگ شہید ہوئے، جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہوئے، ملٹنٹس کچھ مارے گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھا کہ ڈیر اسماعیل خان کے اندر جو ہے وہ ایک جو سرونگ ملٹری آفیشل ہیں، اور ان کی فیملی کے لوگ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے ہوسٹیج بنایا گیا، پھر ان کو کل ریلیز کیا گیا وداؤٹ اینی پرٹیکولر ہارم۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ نیوز آ رہی تھی کہ جو تیرہ ہے، وادی تیرہ خیبر ایجنسی کے اندر، وہاں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے جا کے، اور وہاں پہ ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں وہ ملٹری آپریشن کر رہے ہیں اگینسٹ دی ٹیررسٹ ایلیمنٹس۔ بسائڈ دیٹ ناظرین، اگر میں اس کے علاوہ بات کروں تو یہ تو وہ معاملات ہیں جو سیکورٹی معاملات ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے اور بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ فلڈز آئے ہیں، اور اس کے بعد میں آج ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، بہت ساری ویڈیوز آ رہی تھیں جس کے اندر دکھا رہے تھے کہ کس طریقے سے بلوچستان کے اندر جو ہیں اور سندھ کے اندر جو ہیں وہ لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، اور ان بارشوں سے، ان سیلاب سے متاثرین جو ہیں ان کی امداد کی آبویسلی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے، ادارے کوشش کرتے ہیں، بٹ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ رہا ہے، فیملیز کے بچوں کی ایجوکیشن افیکٹ ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ان کا روزگار جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ناظرین کہ انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، اور انہیں اپنی امداد کے لیے منت سماجت کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ سرکاری اداروں کی ہو یا غیر سرکاری اداروں کی ہو۔ تو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور لوگوں کے چہروں پہ بڑا عیاں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کے پریشان ہیں، اپنے روزگار کو لے کے پریشان ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت کو لے کے پریشان ہیں، اور آبویسلی مالی معاملات تو ہیں ہی ہیں پاکستان کے اندر۔ پھر اسی کے ناظرین، میں نے کل کراچی کے اندر ایک بہت ہی ٹریجک جو ہے وہ واقعہ ہوا، جس کو آبویسلی بات ہے میڈیا میں تو کوٹ ہوا، بٹ آبویسلی آج جب میں آپ سے ریکارڈنگ آپ کے سامنے آ رہی ہے تو شاید کچھ لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے یہ واقعہ ہوا ہوگا، جس میں 2 بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہوئے کنویں کے اندر گرے، اور وہ ان کی موت واقعہ ہوئی۔ ان کو بچانے کے لیے ایک مزدور گیا، اور اس کی جو ہے وہ موت واقعہ ہو گئی۔ تو وہ بچے سمپل کھیل رہے تھے ناظرین، اور وہ کنویں کی چھت ٹوٹی اور وہ گر گئے نیچے۔ ناظرین، یہ تو پاکستان کے کچھ معاملات ہیں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہیں، بڑی ٹریجک معاملات ہیں، شاید وہ ملکی معاملات پہ بہت بڑا اثر نہ ڈالیں، لیکن کچھ لوگوں کی ساری عمر جو ہے وہ ان واقعات کے نتیجے میں افیکٹ ہوئی ہوگی، اور ان کی لائف شاید وہ اب ایسی نہ رہے جیسی وہ ان واقعات سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ بسائڈ دیٹ ناظرین، اگر میں گلوبل لیول پہ جاؤں تو ہم نے دیکھا کہ اسرائیل غزہ وار میں بہت ٹریجک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھا کہ اسرائیل کی جنرلی وار تو ٹریجک ہے ہی ہے، بٹ اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے کچھ دنوں سے جو ویسٹ بینک ہے وہاں اسرائیل نے ایک ملٹری آپریشن جاری رکھا ہوا ہے، جس کے اندر آبویسلی ہم جانتے ہیں کہ کچھ تو ملیٹنٹس بھی مارے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سویلین جو ہیں انکلوڈنگ بچے جو ہیں وہ ان واقعات میں شہید ہوئے، اور ابھی بھی اسرائیل جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اسرائیلی فورسز آپریشن کر رہی ہیں جا کے۔ ناظرین، اسی حوالے سے میں 2 دن پہلے بی بی سی کے اندر ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، جس کے اندر جس طریقے سے اسرائیلی سولجرز کا کنڈکٹ دکھایا گیا، ویڈیوز، اور اس حوالے سے ڈفرینٹ جو ان کے پریسٹ ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس بی بی سی دکھا رہا تھا جا کے، وہ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے جو لوگ بول رہے ہیں وہ شاید انسان نہیں ہیں، جو مشین ہیں،
اور وہ انسانوں کو ختم کرنے کی بات ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ انسان نہیں ہوں. جیسے ایک رابی سے جب وہ بات کر رہے تھے کہ ایک ہسٹوریکل بیٹل کا ذکر کر رہے تھے اس حوالے سے کہ یہ ہسٹوریکل بیٹل ہے غزہ کے اندر, اور انہوں نے کہا اور اس بیٹل میں جو ہے ایوری سول, یہ ورڈ بار بار انہوں نے ریپیٹ کیا, ملٹیپل ٹائم ریپیٹ کیا, ایوری سول جو ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی ایلیمنیٹڈ. تو ایک سوال پوچھا اندر سے کسی نے آڈینس نے, جس کی صرف آواز سنائی تھی اس ویڈیو کے اندر کہ جی کیا بچے بھی, تو انہوں نے پھر بھی کیا ایوری سول, چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو, اسے ایکسٹرمینیٹ کرنا مور اور لیس نیسیسری ہے. آلدو بعد میں اسرائیلیز نے کہا کہ اس کے خلاف ہم نے کرمنل انکوائری کی ہے, بٹ نو ایکشن واز ٹیکن اگینسٹ دیٹ پرسن. اس طریقے سے اسرائیلی سولجرز کو دکھایا گیا کس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس میں کسی کے اوپر کوئی سویلین جو ہے وہ پاپولر سویلین کوئی نہیں ہے. آل آر ملیٹنٹس ان غزہ, آل آف دوز ہو لیو ان غزہ, 90% زیادہ جو لوگ ہیں دے آل آر ایدر سمپتھائزر آف حماس اور دے آر حماس. تو ایک براڈ سینس میں ایک میسیکر کو جسٹیفائی کرنے کی بات کی گئی تھی. اور جہاں پہ وہ ویڈیو دیکھی تو ناظرین کل ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. ہم نے کہا کہ جو اسرائیلی اٹیکس ہیں ان کے اندر ہم نے اسرائیلی سولجرز نے 6 باڈیز کو ڈسکور کیا, جو کہ وہ باڈیز ہیں جو ہاسٹیج بنائے تھے حماس نے 7 اکتوبر کو. ان ہاسٹیجز میں سے 6 لوگوں کی جو ہے وہ آبویسلی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ریکور ہوئی ہیں, اور ان میں سے 1 امریکن ہے اور باقی اسرائیلیز ہیں. ان میں خواتین بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں, ان میں ٹین ایجرز بھی شامل ہیں, 21 ایئرز کے امریکن شہری ہیں, اور ینگ لوگ بھی ہیں اس کے اندر جا کے, اور ان کی جو ڈیڈ باڈیز ریکور ہوئی ہیں. تو ناظرین اس میں ہم دیکھا کہ جو پیرنٹس تھے, فیملیز تھیں, ان کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا, اور دے ور کرائنگ ٹو ہیئر اباؤٹ دا لاس. اور اس حوالے سے جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج اسرائیل کے اندر میسو لیول پہ پروٹیسٹ پلان ہے, بیکاز ان کی فیملیز کچھ دن پہلے بھی یہ پریس کانفرنس کر چکی تھیں اور وہ ریکویسٹ کر چکی تھیں اسرائیلی گورنمنٹ سے کہ آپ ان ٹاکس میں جائیں اور ان نیگوسیشنز کو فائنل کریں, ہاسٹیج ڈیل کریں, تاکہ ان کے پیارے جو ہاسٹیج میں ہیں حماس کی ان کو ریلیز کیا جا سکے. اور فرام حماس پرسپیکٹیو اگر میں بات کروں تو آبویسلی جو پیلسٹینینز ہیں وہ آر ایٹ دا مرسی آف اسرائیلی فورسز, اور ہم دیکھا کہ کس طریقے سے پولیو بھی اسپریڈ ہوا اور اس کے اوپر بھی کوئی رسپائٹ نہیں ہے ابھی تک. تو اس حوالے سے جو پیلسٹینینز کی لائف ہے ان کو بھی اسپیئر کیا جا سکے. سو وہاں بھی ایک ہیومینٹیرین کرائسس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. بٹ ایٹ سیم ٹائم ہم ناظرین کچھ اور بھی اس طرح کے واقعات ہوئے, معاملات ہوئے, جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ دنیا کے ڈفرنٹ ملکوں میں, انڈیا میں اگر مثال دوں تو انڈیا میں جس طریقے سے ایسٹ انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک ہاسپٹل کے اندر جو ریپ اور مرڈر ہوا, ایک قسم کا جو کرائم ہوا, دیٹ ہیڈ شاکڈ دا انٹائر انٹرنیشنل کمیونٹی پرٹیکولرلی انڈیا. اور اس وجہ سے ڈاکٹرز کا جو پروٹیسٹ ہے, ایک ڈاکٹرز می ٹو موومنٹ جو ہے وہ انڈیا میں چل رہی ہے, اور اسی پروٹیسٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک اور ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا کل انڈیا کے اندر. تو یہ معاملات بھی جو ہیں وائلنس کے اور بہت سے معاملات ہیں, یہ شاید میں نے کچھ معاملات ہیں جو میری نظر سے گزرے میں نے آپ کو سامنے رکھے. بسائڈ دیٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ 2 بڑی امپورٹنٹ ہوئی ناظرین. ایک جرمنی کے اندر نے دیکھا کہ جو رائٹ ونگ پارٹی ہے, ایکسٹریم فار رائٹ ونگ جو پارٹی ہے AFG, it is winning the elections in the states or provinces of East Germany. کیونکہ ناظرین ایسٹ جرمنی واز ہسٹوریکلی سیپریٹ اسٹیٹ, کولڈ وار کے دوران وہ یونیفیکیشن ہوئی لیٹ 1980s کے اندر. اور اس ایسٹ جرمنی کے اندر جو ہے فار رائٹ یا ایکسٹریم رائٹ کی جو پارٹی ہے, جس کے بارے میں اٹ از ڈکلیئر ٹو بی این ایکسٹریمسٹ پارٹی, اس کے جو لیڈرز ہیں دے آر وننگ دا الیکشنز. اور اس AFG کی جو پارٹی ہے اس کے الیکشن جیتنا انپریسیڈنٹڈ ہے, اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ اینٹی مائیگرنٹ, اینٹی اسلام, اینٹی کائنڈ آف کلرڈ پیپل, ایک قسم کا ایک ریسسٹ, ایک کائنڈ آف ایکسکلوژنری ایجنڈا ہے. بٹ دے آر گیننگ مور پاپولیرٹی امنگ دا جرمنز ان دا ایسٹ. وہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. پھر ہم دیکھا کہ US میں جائیں تو US کے اندر بھی اگین پولیٹیکل ڈبیٹ چل رہی ہے, اور غزہ کا ذکر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جیسے غزہ از اے جوک, جیسے دا سویلین پیپل آر اے جوک فار دا امریکن پالیٹکس, اور ان کی پالیٹکس میں ایسا لگتا ہے کہ دے آر دا پیپل آر جسٹ دا پانز آف اٹ. تو ناظرین اگر میں ان تمام معاملات کا احاطہ کروں تو انسانوں کی جو وقت ہے, انسانوں کی جو لائف ہے, انسانوں کی جو ڈگنیٹی آف لائف ہے, وہ ایز ایف اٹ ڈزنٹ میٹر, یہ ایک نیوز کا حصہ بن چکی ہے. یہ ایسے لگتا ہے جیسے جو انسانیت ہے وہ شاید میڈیا کے لیے ہے, انسانیت شاید لکھنے کے لیے ہے, انسانیت شاید روزگار کا لینے کا کچھ باعث بن سکتی ہے, بٹ اس کے انسانیت کو فیل کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ شاید ہمارے ہاں گورنمنٹس کی طرف سے نہیں ہے. سوسائٹی کے لوگ شاید فیل کر سکتے ہوں, گورنمنٹ کے اندر انڈیویجولز مائٹ ہیو فیلٹ اٹ, بٹ گورنمنٹ ایز این انسٹیٹیوشن, ایز این ایجنسی, اگر میں پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں بات کروں, اس کا جو رول ہے لوگوں کے حوالے سے وہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ وہ سینسٹیو ہوتی ہے اس حوالے سے.
obviously understand that تو 2.5 کروڑ 25 کروڑ آبادی ہے پاکستان کے اندر, and the government cannot manage each and every individual. بٹ ناظرین کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب 2 بچے مرتے ہیں تو جو ان کی فیملیز, جو پاکستان کی فیملیز ہیں, جو ٹیکس پے کرتے ہیں, جو اس معاشرے کا حصہ ہیں, ان کی زندگیاں obviously بات ان فیملیز کی زندگیاں افیکٹ ہوئی ہیں, فار ایور افیکٹ ہوئی ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے لوگ مارے جاتے ہیں اور ان کی فیملیز کی لائف ہمیشہ کے لیے افیکٹ ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایم آف بلوچستان یہاں پہ آتے ہیں, پنجاب کا وزٹ کرتے ہیں کل, اور سی ایم آف بلوچستان آ کے وزٹ کر کے کہتے ہیں کہ میری ہمدردیاں پنجاب کے ساتھ ہیں بیکاز یہاں کے لوگوں کا ظلم ہوا, لیکن پنجاب میں آ کے وہ جو لوگ مرے ہیں ان کے گھر نہیں جاتے. اینڈ دیٹ از ویری آئرانک ناظرین, بیکاز آ کے چیف منسٹر صاحب سے ملنا, آ کے گورنمنٹ کو ملنا ایسے لگتا ہے جیسے اٹس لائک کائنڈ آف ٹورسٹ وزٹ جو انہوں نے لاہور کا کیا ہو. ادر دین دیٹ کوئی سمپتھی ہمیں شاید اس طرح سے نظر نہیں آئے گی جا کے, اور اگر آئے گی بھی جہاں پہ جائیں گے ملنے جائیں گے تو obviously بات ہے فوٹو آپس ہوں گے, ان فیملیز کو کیمرہ پہ لے کر آیا جائے گا, ایک ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ فضا قائم ہوگی. میں نے اسی کانٹیکٹ میں دیکھا کہ اسی بلوچستان آپریشن کے دوران ایک کیپٹن جو ہیں جو شہید ہوئے ان کی فیملی کو وزٹ کیا کور کمانڈر نے, اور اس میں ایک چھوٹے بچے کو ناظرین دیکھا گیا اور ان بچے کو اٹھایا انہوں نے کور کمانڈر نے, اور وہ بچہ اگر آپ اس کو دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے یا کسی ویڈیو میں جا کے اس بچے کو دیکھیں اور سوچیں کہ اس بچے کا کیا قصور تھا. تو ناظرین میں اگر براڈلی بات کروں, انڈیا کے اندر بات کروں, سوڈان کے اندر وار چل رہی ہے, یمن میں وار ہے, ہم اسرائیل کے اندر جو ہاسٹیجز ہیں ان کی فیملیز 9 ماہ سے جس کب سے گزر رہی ہیں جا کے ان ہاسٹیجز کی, حماس کے اندر اور جو پیلسٹائن کے لوگ ہیں وہاں پہ, اگر میں ان تمام معاملات کا احاطہ کروں ناظرین تو جو انڈیویجول فیملیز ہیں شاید ان کے لیے لائف ول نیور بی دا سیم ون. ان کی لائف کے لیے شاید یہی نقبہ ہے, شاید ان کی لائف کے لیے یہی کائنڈ آف قیامت ہے, شاید ان کے لیے یہی کائنڈ آف ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا لاسٹ بیٹل فار دیم از دا سیم ایونٹس. لیکن کیا اسٹیٹس ان واقعات سے موو ہو رہی ہیں؟ کیا اسٹیٹس ان تمام معاملات کے اوپر کیا ان پہ کوئی پالیسی پہ اثر پڑتا ہے؟ کیا اسٹیٹس ان کو فیل کرتی بھی ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو ناظرین کہ اسٹیٹس کے اوپر براڈلی سوسائٹیز کے اوپر ان معاملات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہو. سو آج کی اس ایپیسوڈ میں جو بنیادی پرپز تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں یہ ویڈیو تو بنیادی پرپز یہ ہے کہ جب آپ نیوز سنیں کسی کے بارے میں, جب کسی کے بارے میں اخبار میں کوئی نیوز سنیں یا ٹی وی پہ کوئی نیوز سنیں یا سوشل میڈیا پہ کوئی نیوز سنیں یا کسی کو آپ نے خود وٹنس کیا ہو, تو انسانیت اتنی امپورٹنٹ ہے. ہم اور کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ فیل کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ فیلنگ از سم تھنگ دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, بیکاز یہی فیلنگ جب ہمارے اندر بار بار ڈیولپ ہوگی تو ہم جو بھی کام کر رہے ہوں, چاہے وہ کہیں بھی کام کر رہے ہوں, کوئی پڑھا رہا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, جو بھی کام کر رہے ہوں, تو شاید ہمارا بھی تو انٹریکشن ہماری جاب کا انسانوں سے ہی پڑتا. تو ہم اپنے جاب کے اندر, ہم اپنی ڈسکشنز کے اندر, ہم اپنی ٹاکس کے اندر اس انسانیت کے جذبے کو نہ بھولیں, اور جو ہمارے ارد گرد کے انسان ہیں ان کی زندگیوں کو جتنا آسان بنا سکتے ہیں وہ بنائیں, اور ان کی زندگیوں کے اندر اگر ہم کوئی خوشیاں نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ پریشانیوں کا باعث شاید ہم نہ بنیں, اور ایٹ لیسٹ ہم وہ لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے انصاف کا تقاضا کرتے ہیں تو ہماری بھی یہ کہیں نہ کہیں سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم بھی ان معاملات میں ان کا ساتھ دیں, اور ہم بھی اپنی سوشل رسپانسبلٹی اور obviously ایک سیوک رسپانسبلٹی کا ساتھ دیتے ہوئے گورنمنٹس کے اوپر ایک پریشر گروپ کا جو ہے وہ ایک رول پلے کریں, تاکہ ہم جیسے بہت سارے انسان جو اسٹیٹ تک ایکسیس نہیں رکھتے وہ ایک کلیکٹیو وائس بن کے جو ہیں وہ اپنی آواز کو منوا سکتے ہیں. جب تک اسرائیلی ہاسٹیج کی پیرنٹس انڈیویجولی پریس کانفرنس کرتے رہے تو اسرائیلی اسٹیٹ کے اوپر شاید بہت فرق نہیں پڑا, لیکن اب جب آج پروٹیسٹ ہوئے ہوں گے تو میں ایزیوم کر سکتا ہوں کہ اسرائیلی گورنمنٹ وڈ بی انڈر پریشر. And that is why, Nazreen, the peer pressure is so important in moving governments, that it is the almost social responsibility and the duty of every citizen to make sure that they stand for justice, or at least justice for the life and justice for the dignity of man's life. So, آخر میں ناظرین اگر میں یہاں پہ لاسٹ جملہ اگر بولوں تو مجھے خدیجہ مستور کا ایک بڑا تاریخی ناول ہے پارٹیشن کے اوپر اور پری پارٹیشن کے اوپر, آنگن. اس ناول کا ایک جو جملہ ہے وہ کبھی نہیں بھولتا. اس ناول کے ایک جملے میں ایک بڑا تاریخی جملہ لکھا گیا. وہ کانٹیکسٹ تھا کہ وہ ایک نیوز سنتے ہیں جس کے اندر نیوکلیر بام گرانے کی نیوز آتی ہے جاپان کے اوپر, ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر World War II کے اندر. تو اس پہ ایک سوال اٹھاتی ہے, ایک کیریکٹر اس میں سوال اٹھاتا ہے کہ کیا تاریخ کبھی مسکرائے گی بھی کہ نہیں.
لیکن ناظرین تاریخ کبھی مسکرائے گی نہیں. یہ تاریخ شاید مسکرائے تو نہ، لیکن اس کے مسکرانے کے اندر ہم تاریخ کو تو مسکرانا شاید نہ دیکھ سکیں، لیکن انسانوں کو مسکراتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں جا کے. اسی کانٹیکس میں ناظرین ایک اور بڑا امپورٹنٹ ناول ہے جنت کی تلاش. اس ناول کے اندر جو رائٹر ہیں رحیم گل، وہ ایک انتصاب میں بڑا تاریخی جملہ لکھتے ہیں. وہ ایک کانٹیکس بلڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈسپائٹ آل وٹ وی ڈو ٹو ایچ ادر، ڈسپائٹ آل the atrocities that people commit in their lives towards each other, towards any other thing، لیکن انہوں نے جملہ لکھا میں پھر بھی انسان سے انسان کی نفرت کی مذمت کرتا ہوں. ناظرین یہ جملے وہ ایسے ہیں کہ جب یہ جملے امپلیمنٹ ہوں گے، جب یہ لٹریچر کے لوگوں کا جو تخیل ہے یہ امپلیمنٹ ہوگا، جب انسانوں سے نفرت نہیں کریں گے، تو شاید وہ وقت آئے گا جب تاریخ بھی مسکرائے گی اور لوگ بھی مسکرائیں گے. Thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.